اب میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے مہمانان کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے اور پوری امید ہے کہ آج ہم سب یہاں سے ایک درس اور سبق لے کر اٹھیں گے۔ مہمانان جو ہمیں پیغام دیں گے، کیونکہ یہ بڑی علمی شخصیات ہیں، انہیں ملنا اور ان کو سننا یہ قسمت کی بات ہے۔ بار بار ایسے مہمانان تشریف نہیں لاتے ہیں، یہ موقع کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے ضرور استفادہ کریں گے۔ میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ طارق بن صفی الرحمن مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آپ آئے تو بہاروں میں بھی آئی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں میں بھی آئی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ مائک پر فضیلت الشیخ طارق بن صفی الرحمن حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر، قابل احترام مدیر جامعہ حفظہ اللہ، علماء کرام اور ذمہ داران جامعہ، بہت ہی پیاری میری یہ بچیاں جو میرے سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مستقبل میں دین کی خدمت کرنے کی اور دین کو نشر کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت واثلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک پہلا حصہ ہے جو ضعیف ہے، باقی حصہ صحیح۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ، واصطفى من بنی کنانہ قریشا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا۔ اتنا لفظ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے بعد کا حصہ صحیح ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے آگے جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو مقصد ہے بیان کرنے کا حدیث، وہ یہ کہ اس امت سے کچھ لوگوں کو چنا گیا ہے، اس امت سے کچھ لوگوں کو چنا گیا ہے، اور جب چنا جاتا ہے تو بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں آپ سوچیں، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ کن کو چنا گیا ہے؟ عورتوں میں سے آپ لوگوں کو چنا گیا ہے، عورتوں میں سے آپ لوگوں کو چنا گیا ہے۔ یہ چننا ایسی ہی نہیں ہے، دین کی خدمت کے لیے۔ تو آپ کو چن کے یہاں پہ لایا گیا ہے، تو آپ اپنے مقام کو، اپنی منزلت کو، اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ کوئی بھی چیز جب دی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ ایک مہمان گھر کے اندر آتا ہے، آپ لوگ کھانا پیش کرتی ہیں تو اس سے پہلے اس کھانے کے لیے مکمل تیاری کرتی ہیں، یہ کاٹنا، پیٹنا، بنانا، یہ کرنا، وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد وہ تیار کھانا ہوتا ہے، اور جتنی محنت اور لگن سے تیار کیا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ذہن اس میں خرچ کیا جاتا ہے، توجہ دے کر ہم پکاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔
اور پھر جب ہم پیش کرتے ہیں تو مہمان خوش ہوتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اور ہماری محنت کا ثمرہ ہمیں مل جاتا ہے۔ محنت ہم کرتے ہیں، صرف کلمات ہوتے ہیں، اور کلمات ہمارے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان کھانے کی تعریف کر کے جاتا ہے تو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی ہی جو علم آپ کو پیش کرنا ہے اس امت کے سامنے، امت کی بیٹیوں کے سامنے، امت کی ماؤں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اس کے لیے آپ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، ہر چیز سے ہٹ کر اور مکمل طور پہ کتابوں سے، علم سے جڑ کر رہنا پڑے گا۔ عام طور پہ خاص طور پہ جو ماحول ہوتا ہے یا لڑکیوں کو جو ماحول ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ گپ شپ زیادہ ہوتی ہے، ویسے بھی عورتوں کی عادت میں یہ چیز شامل ہے، لیکن آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ میں عام عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام عورتوں کے حالات الگ ہوتے ہیں، آپ کے حالات الگ ہیں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو چنا گیا ہے۔ تو عام عورتیں جہاں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں، یا بیٹھ کر کہانیاں سننے پڑھنے میں، تو وہ چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کبھی مہمان کے سامنے کوئی بھی کھانا ایسے ہی پروس دیتے ہیں، ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں، یا اس کو سجاتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ ایسے پکا دیا، آیا ہے مہمان تو کیا آپ کو پکا کے دے دیتے ہیں جیسے تیسے۔ لیکن آپ علم کے معاملے میں اگر کوتاہی برتیں گے تو کل آپ کھانا ویسا ہی پیش کریں گے۔ جیسا آپ علم حاصل کریں گے، جتنی توجہ آپ کی ہوگی، جتنا اہتمام آپ کا ہوگا علم کے لیے، ویسا ہی کل کھانا آپ پیش کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، جتنی لگن سے کام لیں گے، کتابوں پہ جتنا زیادہ توجہ آپ کی ہوگی، جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا، کل اس کا رزلٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسے ہی بلندیوں تک نہیں پہنچتا ہے، یا کسی کی محنت ایسے ہی بارآور نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جب محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، راتوں کو جاگا جاتا ہے، جیسا کہ من طلب العلا سحر اللیالی۔ تو لیالی صرف اگر آپ لوگ جاگ کر گزاریں گے اور اس کے اندر کوئی محنت نہیں ہوگی تو پھر یہاں یہ خالی ہے، آگے بھی خالی ہے۔ اور کتنی ضرورت ہے اس امت کو آپ لوگوں جیسی بیٹیوں کی۔ وہ آپ جہالت جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، بگاڑ جو معاشرے میں آ رہا ہے، ہماری بہنیں جو دوسروں سے شادیاں کر رچا رہی ہیں، ہماری بہنیں جن کے پاس ایمان اور اسلام کا صحیح تصور بھی نہیں ہے، ان چیزوں پہ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ذمہ داری آپ لوگوں کو دی گئی ہے۔ یہ علم بہت ہلکا نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ بہت ہی عظیم ہے، یہ امانت بہت ہی بھاری ہے، اور جب کوئی چیز بہت وزن اور بھاری ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے بدن کے اندر قوت لانی ہوتی ہے۔ یہ قوت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ جو کتابیں آپ پڑھتی ہیں اس میں محنت کریں، آپ کو قوت ملے گی۔ مزید مطالعہ کریں، آپ کو قوت ملے گی۔ جو چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو ایسے گزرنے نہ دیں کہ چلیے پڑھ لیا، امتحان میں لکھ دیں گے، سمجھ میں آیا نہیں آیا نمبرات مل جائیں گے۔ اصل مقصد نمبرات نہیں ہے، لیکن نمبرات آپ کا معیار چیک کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم آپ کا معیار چیک کرتے ہیں کہ آپ کا علمی معیار کیا ہے، آپ نے کتنا حاصل کیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ ایسے ہی صرف یاد کر کے امتحان دے دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیدھا توجہ نہیں دیں گے تو وہ علم باقی نہیں رہے گا۔
اس لیے کہ صحیح بخاری آپ لوگ پڑھتی ہیں. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت صرف اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے ہیں تو پھر پڑھنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی، اس میں آپ کے نمبرات ہوں گے. آپ کا عمل، آپ کی نیت دونوں آپ کو ہاتھ میں دیتی چاہیے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو ذہن دیا، دماغ دیا، محنت کم کرنے کے باوجود ان کو نمبرات اعلیٰ حاصل ہوئے، لیکن جہاں تک ان کا مقصد تھا اتنا ہی ان کو حاصل ہوا. عملی زندگی میں وہ آج بالکل بے نام ہو کر رہے، اسی کہ ان کا مقصد نہیں تھا. تو مقصد بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے خود کی اصلاح، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی خدمت، دین کو پھیلانا، یہ سارے مقاصد ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اور نمبرات تو اللہ تبارک تعالیٰ دے گا ہی جب آپ محنت کریں گے اور نیت کے اندر اخلاص ہوگا، آپ کی نیت اونچی ہوگی اللہ کے دین کو پھیلانے کی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نمبرات دے گا ہی. یہ نمبرات ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے مارک شیٹ پہ کم نظر آئے، لیکن جب آپ اللہ کے یہاں جائیں گے تو آپ کی اس مارک شیٹ میں آپ کے نمبرات بہت زیادہ آ جائیں گے. دو مارک شیٹ آپ کو ملنے والی ہے، ایک دنیا کے اندر جو آپ کو دی جائے گی، اور ایک آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جتنا اخلاص آپ کے اندر ہوگا، جتنی محنت ہوگی، جتنا لگن ہوگا، مستقبل میں آپ جتنا کام کریں گے، ان ساری چیزوں کا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہوگا، اور آپ کو آپ کے علم کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق، آپ کے اخلاص کے مطابق، آپ کی نیت کے مطابق، آپ کی کوشش کے مطابق آپ کو وہاں پہ سرٹیفکیٹ دی جائے. وہاں پہ آپ کتنے اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے ہم ممتاز کے لیے کوشش کرتی ہیں آپ کہ امتیاز حاصل ہو، وہاں بھی آپ کوشش کریں، وہاں کے لیے بھی اسی کو ذریعہ بنائیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں حاصل ہوں گی. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک بچی نے پیش کیا محنت کے تعلق سے، کافی مرکز انداز کی تقریر تھی اور اس کی اہمیت بیان کی گئی، تو ایسی ہی محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. طلب علم کے اندر محنت عبادت ہے، طلب علم ہی عبادت ہے، تو اس کے اندر مزید محنت کرنا، مزید عبادت میں کوشش کرنا اور محنت کرنا ہے. آپ فرض پڑھتی ہیں، فرض کے بعد نفل پڑھتی ہیں، سنتیں ادا کرتی ہیں، اتنے پہ اگر آپ نے اکتفا کیا تو مزید نوافل آپ کو حاصل نہیں ہوتے. لیکن جو عبادات کے اندر فرض، سنت، نفل، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں گے. تو ایسے ہی آپ لوگ طلب علم کے اندر محنت کریں، اور محنت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف درسیات پہ آپ لوگ توجہ دیں، درسیات کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی وسیع رکھیں. وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، اس لیے کہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ دوبارہ آپ کو نہیں آئے گا. اور آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت ہی زیادہ اہم ہے. ہم لڑکوں کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں، جو طلبہ ہیں ان کے تعلق سے، کہ ان کے لیے اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. اہم ہے لیکن اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ کے لیے ہے. ایک مرحلے کے بعد آپ لوگ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں آپ کو پڑھنے لکھنے کا وقت کم ملے گا اور دنیا داری آپ کے لیے زیادہ رہے گی. اور ابھی آپ لوگ اس ساری چیزوں سے مستغنی ہیں، بالکل مستغنی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تو اس میں جتنا حاصل کر سکتی ہیں کریں، اور اسی کو مزید آگے اوقات میں مستقبل میں دکھا دیں. باتیں کافی طویل ہو رہی ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ محنت سے کام لیں، نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، امت کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، ان چیزوں پہ بیٹھ کے آپ لوگ راتوں کو بات کریں کہ امت کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، امت کی بیٹیوں میں کیا بگاڑ ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ لوگ حل کر سکتی ہیں، کس طریقے سے سمجھا سکتی ہیں. یہ ذرائع اور وسائل، ان ساری چیزوں پہ گفتگو کیجیے.
اس لیے کہ آپ لوگ خود اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور معاشرے کے بگاڑ کو بھی جانتے ہیں، اس کے اسباب کو بھی جانتے ہیں، اور علاج آپ کو یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا جواب کیسے بنے گا وہ آپس میں آپ لوگ بات کیجیے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے آپ لوگوں کے ذہنی ارتقا بھی ہوگا، علمی ارتقا بھی ہوگا۔ یعنی ایک کے ہاں کوئی جواب ہوگا، دوسرے کے ہاں الگ انداز کا جواب رہے گا، تیسرے کے ہاں الگ انداز کا، اس طریقے سے آپ لوگوں کو الگ الگ فکر بھی ملے گی، جواب دینے کا انداز بھی ملے گا، سمجھانے کا طریقہ بھی ملے گا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ راتوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پڑھتے ہوئے تھک گئی ہیں تو یہ بہت دلچسپ چیز ہے، بجائے یہ کہ واقعات اپنے گھر کے واقعات بیان کریں یا کسی اور کے، آپس میں بیٹھ کے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں اپنے انداز میں جو بھی آپ لوگ انداز اپنا سکتے ہیں، 4-5 بیٹھ کے ایک ساتھ گفتگو کیجیے اس پہ۔ اس سے نہ آپ کا ذہن تھکے گا بلکہ طبیعت آپ کی فریش ہوگی، اس لیے کہ جب آپ کو جواب ملے گا، طریقہ ملے گا تو ذہن جو دبا ہوا ہے کتابوں کے بوجھ سے وہ مزید نکل کر نکھر جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ کیجیے، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیے اور وقت بالکل نہ ضائع کریں، اس لیے کہ یہ وقت دوبارہ آپ کو نہیں آئے گی۔ یہ مجلس آج ختم ہوگی تو پھر دوبارہ یہ مجلس نہیں ملے گی، یہی مجلس نہیں ملے گی آپ کو، دوسری مجالس مل جائیں گی، لیکن یہ کلیہ یہ جامعہ جب آپ چھوڑیں گی تو پھر دوبارہ پلٹ کے اس جامعہ میں داخلہ نہیں دیں گے۔ اس لیے اس کو نہایت غنیمت سمجھیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق سے نوازے اور آپ لوگوں کے ہر جہد کو، ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آپ لوگوں کو علم صالح اور عمل صالح دونوں کو، علم نافع اور عمل صالح دونوں کو حاصل کرنے اور دونوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ دکتور طارق بن صفی الرحمن حفظہ اللہ، جو بڑی قیمتی نصیحتیں آپ سب کو دے رہے تھے۔ ہم سب ان کی باتوں پر عمل کریں گے، وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جد و جہد اور محنت اور کوشش میں اپنے اوقات کو صرف کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔